السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ آج کشف المحجوب کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ تربیت السالکین ہے اصل میں وہ لوگ جو روحانیت کے مسافر ہیں، روحانیت کی منزلیں چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک تربیت ہے، ایک پیغام ہے، ایک سچائی ہے اور ایک زندگی ہے ان لوگوں کے لیے۔ آج کا سبق ہے شیخ ابوالقاسم ابراہیم محمد بن محمود نصر آبادی، تبع تابعین میں سے صف اول کے بہادر اور عارفوں کے احوال کے بیان کرنے والے، تصوف میں بہت اعلیٰ مقام، نیشا پور میں خوارزم شاہ، حمودیہ میں شاہ پور۔ فرق تھا تو یہ تھا کہ عالم اسباب ان بادشاہوں کا درجہ اور عزت دنیا میں تھی، اور آپ کی عزت درجہ آخرت میں۔ کلام بڑا عجب، کرامتیں بہت زیادہ۔ حضرت شبلی کے مرید اور اہل خراسان کے متاخرین صوفیاء کے استاد، زمانے میں کوئی شخص آپ کی مثل نہیں تھا۔ طریقت کے فنون میں آپ اہل زمانہ میں سے زیادہ عالم اور متورع تھے۔ دو نسبتوں کے درمیان میں ایک نسبت آدم کی طرف اور دوسری اللہ جل شانہ کی طرف آپ فرماتے ہیں، فرمائے یہ نسبت تیری بشریت کو ثابت کرتی ہے، اور وہ انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا جب تک اس کو نسبت نہیں پہنچی، اور جب اللہ کی نسبت اسے مل گئی تو مکاشفہ، پاک دامنی اور ولایت کے مقامات میں وہ داخل ہو گیا۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو اپنی طرف یا آدم کی طرف منسوب کرے تو کمال یہ ہے کہ بے شک میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب بندہ اپنے آپ کو حق کی طرف منسوب کرے تو وہ درجہ یہ پاتا ہے کہ جسے اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں۔ وہ سبق ہیں جن کے ساتھ راز و نیاز جڑا ہوا ہے، بظاہر سمجھ نہیں آتے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا پڑھو، لیکن خود نہ پڑھو، کسی سے پڑھو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب، بہت زیادہ کتابیں ہیں، فصوص الحکم ہے اور فتوحات مکیہ، اور بھی ان کے لیے بھی فرمایا یہ کسی صاحب علم سے پڑھو۔ میں نے صاحب علم سے پڑھی ہے، صاحب علم نہیں ہوں، لیکن جو پڑھا اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ علوم تو بہت زیادہ گہرے ہیں، علوم تو بہت زیادہ وسیع ہیں، لیکن حقائق یہی ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کی زندگی ہے، اہل معرفت کی زندگی ہے، اس زندگی میں وہ باریکیاں ہیں جو انسانی عقل بظاہر محسوس نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ایک چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ انہوں نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی صحبت پائی، حضرت شبلی ان کی صحبت پائی ہے۔ کسی بھی بڑے کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، اس نے کتابوں سے ترقی نہیں کی۔ ہاں، ایک ہے قلم کی محنت، ایک ہے قدم کی محنت۔ کس کی محنت؟ قلم کی محنت، اور ایک ہے قدم کی محنت۔ قلم کی محنت کتابیں، سارا کا سارے لکھے ہوا لٹریچر دنیا جہان کی ہر زبان میں، یہ قلم کی محنت ہے، اور ایک قدم کی محنت ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ہے۔ گھروں کو چھوڑا، قدم کی محنت، تسبیح خانے آئے، قدم کی محنت۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں کسی نبی کی کوئی کتاب نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو وہ آسمانی کتاب ملتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے فلاں انبیاء کی یہ کتابیں انہوں نے لکھی تھی،
جتنی قلم کی محنت بڑھتی جائے گی، یہ بات غور طلب ہے، بہت توجہ طلب ہے، جتنی قلم کی محنت بڑھتی جائے گی، لوگوں کی زندگی میں روحانیت کے عکس دھندلے پڑتے چلے جائیں گے، روحانیت کے نقش و نگار دھندلے پڑتے جائیں گے، جتنی قلم کی محنت بڑھتی جائے گی۔ اس وقت روحانیت پہ، سیرت پہ، شریعت پہ، طریقت پہ جتنی بھی کتابیں آپ دیکھ لیں پہاڑ بنا دیں گے، اور جتنا دین کو زوال اب ہوا ہے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا، فرماتے ہیں میں ہلاک ہو جاتا اگر امام جعفر صادق کی صحبت نہ پاتا، ہلاک ہو جاتا ان کی اگر میں صحبت نہ پاتا، ان کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکتا، ان کے سامنے ادب سے نہ جاتا، اور ان کی ہر بات پہ یہ نہ کہتا کہ ہاں یہ درست ہے، ہاں یہ صحیح ہے، میں ہلاک ہو جاتا۔ آج جس کے نام پہ پوری دنیا میں فقہ حنفی ہے، وہ فرماتے ہیں میں امام جعفر صادق ان کی خدمت میں اگر صحبت میں نہ جاتا میں ہلاک ہو جاتا۔ کسی درویش، کسی فقیر کے پاس جانا، پھر ادب کے اصل مقام پہ رہنا، پھر ان کی کسی محفل کی کسی چیز کے تبصرے نہ کرنا۔ ایک بندہ کسی اللہ والے کو ڈھونڈتا گیا، درویش ہے، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ والے ہیں۔ سفر کر کے جب گیا تو پتہ چلا کہ حضرت ایک دمبا روز کھاتے ہیں، بھنا ہوا۔ یہ اللہ والے ہیں، میں نے تو سنا تھا کہ اللہ والے کا روکھی سوکھی کھاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچنے لگا اتنے ہفتوں مہینوں کا سفر کر کے آیا ہوں، چند دن رہوں تو صحیح۔ تو چند دن جب رہا اور ان کی زندگی کی ریاضت، مجاہدے اور قربانیاں دیکھی، کتنے 100 رکعت نفل روزانہ پڑھتے ہیں، ساری رات قیام میں رہتے ہیں، اور پھر مشقت کر کے فقراء مساکین کے لیے دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں، پھر آٹا پیستے ہیں، پھر گارا بنا کے فقراء کی جھونپڑیاں بناتے ہیں۔ یہ دیکھا نا، اس نے کہا ہم تو ایک پاؤ جو بھی برداشت نہ کر سکیں، ان کے لیے یہی خوراک ہے۔ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس، یہ میں صحبت کی برکات بتا رہا ہوں، ان کے پاس جو بندہ بھی آتا تھا اسے آدھا پاؤ دیسی گھی گائے کا روز دیتے تھے، وہ پیتا تھا۔ اس کے ذکر اتنے زیادہ ہوتے تھے، اس کی تسبیحات اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اگر وہ نہ دیتے دماغ خشک ہوتا ہے، پھر آنکھوں کے سامنے تارے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کشف ہو گیا ہے، اور ذہنی طور پہ معذور ہو جاتا ہے۔ یہ معالج بتاتا ہے اب تو نے 1 گولی لینی ہے یا 2 گولی لینی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب بندہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرے اور اعتماد سے کرے۔ ڈاکٹر کے سامنے سپرد کرتے ہیں، وہ ہمارے کپڑے اتروا کے، ہسپتال کے کپڑے ہمارے معمولات توڑوا دیتا ہے، کہتے ہیں ملاقات میں بھی پابندی ہے، آپ ملاقات نہیں کر سکتے، ہر غذا پہ پابندی ہے، ہر دوا پہ پابندی ہے، آپ کے ہر معمول پہ پابندی ہے، آپ یہ پیتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی سفر میں یہ فقیر سمجھتا ہے کہ اب کس دوا، کس دعا اور کس غذا کی ضرورت۔ یہ اس وقت ہوگا جب صحبتیں اٹھائے گا، کیونکہ صحبتوں میں ساری ناگواری ہے۔ ایک صاحب آئے، بہت بڑے افسر میرے پاس، ان کا داماد آیا، غالباً 1992 کی بات ہے، 1992 کی۔
تو کہنے لگے کہ مجھے علیحدہ کہا کہ ہمارے اپنے باغات ہیں آموں کے، انار کے، تو انار منگوا لیتے ہیں اور انار کا رس نکال کے تھوڑی سی چینی ڈالتے ہیں اور یہ پیتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہر چیز کی کثرت تو نقصان دیتی ہے، یہ تکلیفیں ہیں، کئی جگہ گئے ہیں، یہ وہ چیز نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے تکلیف ہے، آپ کو بہت مانتے ہیں، آپ کہہ دیں گے تو اس چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تھوڑی سی دوائی دے دی، دوائی دینے کے بعد کہا، میں نے کہا کوئی ایسی چیز تو استعمال نہیں کرتے جس میں تھوڑا سا کھٹاس ہو یا اس طرح کی؟ کہنے لگا بس وہ انار کا میں نے رب بنا کے رکھا ہوا ہے، بس وہ تھوڑا سا لے لیتا ہوں۔ میں کہا وہ تھوڑا سا نہ لیا کرے، کرے اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا پھر دوائی یہاں رکھتے، میری بدنامی ہوگی۔ کہیں جی وہ اس کے پاس بھی گئے تھے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ کہا نہ میں آپ کو بہت مانتا ہوں، آپ کی دوا میں کھاؤں گا وہ چھوڑ دوں گا۔ اب لفظ سنیں ذرا جو غور سے انہوں نے کہے کہ میں آپ کو بہت مانتا ہوں، ماننے میں میری بات مانی گئی، نہیں سمجھے؟ یہ صبح کے وقت آنکھیں کھلی اور جسم سو رہا، میں آپ کو بہت مانتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے منوایا، ادب کرو، احترام کرو، آواز اونچی نہ ہو۔ حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے صحابہ، فرمایا ایسے یکسو بیٹھتے تھے، پرندے سمجھتے تھے کوئی جسم نہیں، پرندے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ایک دوسرے کو پکارتے تھے تو کوئی کنکری مارتے تھے، ہلکی آواز ہوتی تھی۔ حضور کا ادب سکھایا، ہستی کا ادب ہوگا تو اس کے فرمان کا بھی ادب ہوگا، اور اس کا فرمان بھی وہی ہوگا جو پتھر پہ لکیر ہوگی۔ پھر دنیا جہان کی ساری آوازیں پکاریں آتی رہیں، یہ ان پہ کان نہیں، کیونکہ اصل میں ہستی کا ادب ہے، اور ہستی کا ادب ہے تو فرمان کا ادب ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی صحبتیں اٹھائیں ان درویشوں نے، شبلی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت شبلی مجذوب تھے، ان کے بارے میں اس وقت کے لوگ کہتے تھے ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ۔ ان کا ایک واقعہ بھی سنا دو۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے گئے، ایک درویش تھے، بہت بڑی صاحب ہستی تھی، ان کی محفل لگی ہوئی تھی، کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا حضرت شبلی کے، بہت احترام کیا، اپنی مسند پہ بٹھایا اور بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر گئے، اٹھے وہ شبلی، انہوں نے معانقہ کیا، ہاتھ چومے، پیشانی پہ بوسہ دیا اور دروازے تک چھوڑنے گئے۔ سارے مریدین شاگرد یہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے حضرت آپ نے شبلی کو اتنا احترام دیا، لوگ تو ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، آپ نے اتنی عظمت دی۔ فرمایا میں نے وہ کیا ہے جو اللہ کے حبیب کو خواب میں ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ کیسے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا، سارے بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، شبلی آئے، حضور نے ان کو محبت دی، بوسہ دیا، پیار کیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی کا آپ کے ہاں، حضرت شبلی کا آپ کے ہاں یہ مقام کیوں ہے؟ فرمایا یہ ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے آخر تک ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے۔ تو شاگرد کہتے ہیں اے کاش ہمیں یہ استاد کی، مرشد کی صحبتیں ملتی رہے، اس سے ہمیں آج کی صحبت سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا، ایک ہستی کے بارے میں ہماری غلط فہمی دور ہو گئی اور ان کی بے اکرامی کی درجے میں بے اکرامی کی بجائے اکرام، احترام دل میں آ گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اس ہستی کی برکت سے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کی فضیلت مل گئی، اور کہنے لگے انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی اس کو نماز کے بعد پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ صحبت کے اثرات ہیں،
جتنے بھی اولیاء صالحین ہیں، کیونکہ صحبت میں ناگواریاں جڑی ہوئی ہیں، صحبت میں تلخیاں جڑی ہوئی ہیں، صحبت میں سختیاں جڑی ہوئی ہیں، صحبت کے اندر من کی دنیا ٹوٹتی ہے، چاہتوں کی دنیا ٹوٹتی ہے، ٹوٹتی ہے۔ اور پھر صحبت کا جتنا ادب ہوتا ہے اللہ اتنا عطا کرتا ہے، اور اگر صحبت کا ادب نہ ہو، اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک پھر، میں آپ کو ایک خطرناک واقعہ سناتا ہوں، میں اس کو خطرناک کہوں گا۔ جب بھی میں اس واقعے کو سوچتا ہوں، یقین جانیے مجھے بہت دیر تک دکھ رہتا ہے۔ کئی دفعہ یہ واقعہ میں تنہائی میں سوچ کے رویا، آنسو آ گئے، بھولتا نہیں۔ وہ شخص سامنے آ جاتا ہے، شہر کا ایک بہت معزز آدمی تھا، میں نے اس کو دیکھا تھا، ریشمی قیمتی لباس پہن کے، کچھ بندے ادھر چلتے تھے، کچھ ادھر چلتے تھے، کچھ پیچھے چلتے تھے، بہت ٹھاٹ سے چلتا تھا۔ مہمان آتے تھے، 3 من گوشت بکرے کا آ رہا جا رہا، دعوتیں، بہت بڑی ضیافتیں، بڑے بڑے لوگ، ان کے پاس ایک کہنا کہمی تھا، ایک نظام تھا، ان سے ہاتھ ملانا ملاقات مشکل تھی، اور تھانوں کے فیصلے، کچہریوں کے فیصلے، پر پنچایت کے فیصلے، جرگوں کے فیصلے وہی کرتے تھے، ایک نظام تھا۔ ایک دفعہ ایک دوست ان کا تھا، ان سے کہنے لگا، فلاں گلی کے فلاں کونے میں ایک درویش رہتے ہیں، پانی پت کے ہیں، اور بڑے اللہ والے بوڑھے، بڑی ہستی ہے، خاموش ہے، بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کی نگاہ دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ ان کو ایسے شوق ہوا، پھر وہاں جانے لگے، ان درویشوں کے پاس کئی بار میری بھی حاضری ہوئی، تو یہ جانے لگے اور جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے، درویش دیکھتے تھے، کبھی کبھار بول لیتے تھے، بس ورنہ وہ اکثر مجذوب تھے، مست رہتے تھے اللہ کی یاد میں۔ اچھا، ان کی دیکھا دیکھی میں لوگوں نے کہا فلاں بندہ جا رہا، لوگ بھی جانے لگے، عموماً ان کے ہاں کوئی نہیں جاتا تھا، اور بھی لوگ جانے لگے۔ انہوں نے ان کے حجرے کی چھوٹے سی کسی نے گھر کی بیٹھک کمرہ دیا ہوا تھا، اور اس کی صفائی کر لیتے تھے۔ یہ لوگ حیران، اتنی بڑی شخصیت اور درویش کی آ کے صفائی کرتے ہیں، ان کے برتن دھو دیتے تھے، کھانا بھی کہیں کسی گھر سے آتا تھا، آپ نے دے دیا، اس نے، بس یہ زندگی کا نظام چل رہا تھا۔ میں نے جب انہیں دیکھا تھا تو 70 سے اوپر کی عمر تھی، اندازہ 70، 5-7 سال کے بعد پھر ان کا وصال ہو گیا تقریباً۔ اچھا، جاتے جاتے ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تنہا تھے، میرے جانے سے ان کی رونق بڑھی، میرے جانے سے لوگوں کا رجوع بڑھا، میرے جانے سے گہما گہمی بڑھی، تو ان کو مجھے توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ آتا ہوں سارا دن میں مجھے پوچھتے ہی نہیں، چپ کر کے چلا جاتا ہوں، دیکھتے ہی نہیں، کبھی پوچھ لیتے، وہ تو تھے ہی مجذوب، ان کو مجذوبیت کی کیا خبر؟ محفل، کسی فقیر کی محفل میں آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، پھر نفع ہوگا۔ یہ چاہتے تھے میرا استقبال ہو۔ اب یہ چیز اندر بڑھتی گئی، وہ فقیر مجذوب، 2 دن بات نہیں کرتے تھے، بیٹھے ہیں، آخرکار ان کے دل میں بدگمانی آنا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ کہا، حضرت میری وجہ سے تو آپ کی رونق بڑھی، لوگ آنا شروع ہوئے، آپ مجھے ہی توجہ نہیں دیتے، مجھے ہی دعا نہیں دیتے۔ حضرت نے چپ کیا اور یوں سر جھکا دیا۔ 2-3 دن کے بعد پھر انہوں نے ذرا کہا، 2-3 دن کے بعد پھر ان کے لہجے میں بہت سختی تھی، یہ کہہ دیا، تو حضرت نے فرمایا آپ توجہ میں ہیں، بس اتنا فرمایا۔ لیکن ان کو یہ فکرہ سمجھ نہ آئے، کیونکہ محفلیں اور محفل آرائی بہت زیادہ تھی، ان کا استقبال بہت زیادہ تھا،
وہ ذہن لے کے وہاں گئے، لیکن وہاں تو فقیری درویش تھی، وہاں تو مر مٹنا تھا، وہاں تو فنائیت تھی، اسی فنائیت میں بقائیت تھی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ اسی میں اس کی بقا تھی، اسی میں اس کی عظمت، اسی میں اس کی بادشاہت، اسی میں اس کا وقار، وہ تو تھا ہی اسی میں۔ اللہ، آخرکار ان سے دور ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، میں مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، اتنے میں تو وہ بھی نفع ہوتا ہے۔ اس کو کسی اور انداز میں لینے لگے اور حضرت کے بارے میں بعض چیزیں بیان کرنی شروع کر دی، عیب بیان کرنے شروع کر دی، عیب بیان کرنے شروع کر دی۔ وقت گزر گیا، حضرت کے پاس لوگوں کا آنا نہ جانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں، فرمایا جو کسی میرے دوست سے بغض رکھے گا اور دل میں ہلکی سی بھی نفرت اور شک وساوس اور بدگمانی ہوں گے، میرا اللہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بس شہر کے ایک خاص علاقہ جو تھا، وہاں ایک کوئی نئی طوائف آئی، بس اس کی طرف رغبت ہوئی، وہ میرے پاس دوائی لینے بھی آتی تھی، اس طرف ہوئی بہت زیادہ، حتیٰ کہ وہاں آنا جانا بڑھ گیا اور راتیں ساری وہاں گزرنے لگیں، اور دوست بھی گئے، احباب بھی گئے، پھر ایک دم ایسے پانسا پلٹا، دولت مال بھی گیا، وہاں آنا جانے کی نحوست، اور پھر وہ وقت کہا کہ وہ وقت ہے کہ جب بارش تھی، سخت سردی تھی، اور اس کا کوٹھا ٹپک رہا تھا، اور یہ بندہ سخت سردی میں اوپر بیٹھا، نیچے سے مٹی کا تھال لے کے اینٹوں سے کوٹ رہا تھا، اور وہ نیچے کہہ رہی تھی یہاں سے ابھی پانی آ رہا، یہاں سے پانی آ رہا۔ جب نیچے اترنا تو رو پڑا، ایک دم کوئی کہا لگتا ہے اس فقیر کی بے قدری نے آج مجھے اتنا بے مقام کتا بنا دیا، اور آج کے دن میں تو کتے کو بھی چھاؤں مل جاتی ہے بارش اور ٹھنڈک سے، کہ کتا بھی کہتا ہے میں نہ بھیگوں، تو اس سے ہی بدتر ہو گیا۔ لیکن وہ راستے بند ہو چکے تھے، وہ راہیں بند ہو چکی تھی، اب جانا چاہتا تھا جا نہیں سک رہا تھا، اور اسی حالت میں اس کی نہ جانا حضرت کا وصال ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو چیزیں دیکھتا ہے، وہ بظاہر عیب ہوتے ہیں، وہ خامیاں ہوتی ہیں اس محفل کی یا صاحب محفل کی، ان خدام کی یا خود شیخ کی، وہ ظاہر اس کو خامیاں نظر آتی ہے، وہ خامیاں نہیں ہوتی، وہ حال کا امر ہوتا ہے، خامیاں نہیں ہوتی، وہ حال کا امر ہوتا ہے، جو اس کو سمجھ نہیں آتا، جو اس کی عقل میں نہیں آتی۔ حضرت شبلی کی صحبتیں اٹھائیں، اور جتنی صحبتیں دل میں آتی جائیں گی اتنی خیر ملتی جائے گی، اور اس کی جتنی عظمت اور قدردانی آتی جائے گی اتنی برکتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اندر پھر ماننے کا جذبہ آتا جائے گا، بظاہر نظر آ جائے کہ اندھیرا ہے، کہا نہیں اجالا ہے، کہاں اجالا ہے، وہ اجالا نظر آئے، کہنے لگا کہ مجھے کوئی اللہ والا دکھا دو، مجھے کوئی اللہ والا دکھا دو، اور مجھے کوئی اللہ والے کا در دکھا دو۔ جاگ رہے نہیں، بہت سارے بھاگ رہے، اللہ والے کا در دکھا دو۔ تو کہا کہ ایک درویش ہے، بہت فاصلے پہ ہے، وہاں چلا جا، ان سے اللہ اللہ سیکھ۔ جذبہ تھا اس کا سچا، طلب تھی اس کی سچی،
خلوص تھا اس کا سچا، چل پڑا، منزلوں پہ منزلیں مارتا 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 گیا تو پتہ چلا کہ حضرت تو چند دن پہلے فوت ہو گئے، وصال کر گئے۔ بہت زیادہ رویا، بہت زیادہ، کہ حضرت کا وصال ہو گیا، کیا کرو؟ تو لوگوں سے پوچھا کہ کوئی حضرت کا خلیفہ جانشین، انہوں نے کہا ایک بیٹا ہے، وہ حضرت کے مزاج کا نہیں چلا، حضرت کا کوئی خلیفہ نہیں۔ تربت پہ گیا، پڑھ کے ہدیہ کیا، رویا، کہنے لگا چلو اس بیٹے سے مل تو لوں۔ اب بیٹے کے گھر کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا تو آگے بوریا ڈلا ہوا تھا گھر کے، سیڑھیاں چڑھا تو اس کا نام عبداللہ تھا، اندر سے آواز آئی عبداللہ تو نے دیر کر دی۔ یہ کہنے لگا مجھے تو کہتے ہیں وہ ان کا بیٹا تو کھانے پینے پلانے والا بندہ ہے، وہ اپنے والد کی ترتیب پہ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے تو کہا عبداللہ تو نے دیر کر دی، واقعی میں نے دیر کر دی، حضرت کا وصال ہو گیا۔ حالانکہ اس نے اپنا ایک خادم بھیجا تھا چیزیں لینے کے لیے بازار سے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کی آہٹ سن کے کہا عبداللہ تو نے دیر کر دی۔ انہوں نے اپنی کیفیت کے مطابق بات کی، اس کا جذبہ سچا تھا۔ جذبہ جب سچا ہوتا ہے ہر چیز کو پھر سچے انداز میں لیتا ہے۔ وہی نظریں تھیں، وہی نظریں تھیں، وہی نظریں تھیں ابو جہل کی ہر بات کو اعتراض کی نظر میں، وہی نظریں تھیں بلال کی ہر بات کو عشق کی نظر میں۔ نظریں تو وہی تھیں، نظریں تو وہی تھیں، ہستی بھی وہی تھی۔ یہ جا کے ادب سے ملا اور کہا ایسے ایسے آیا، مجھے تو آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا لیکن تو آپ نے تو پہلے پہچان لیا میں نے دیر کر دی۔ یہ پیر صاحب کا بیٹا کہنے لگا کہ سارے تو مجھے چھوڑ گئے، والد صاحب کے وصال کے بعد سارے مجھے چھوڑ گئے۔ اس کا کاغذ کہاں گیا؟ سارے مجھے چھوڑ گئے، سارے۔ ایک بندہ آیا ہے، باغ ہے وہ خشک ہو رہا ہے، باغ ہے وہ خشک ہو رہا، پہلے والد صاحب ہوتے تھے، مخلصین آتے تھے، چلو کچھ نہ کچھ خدمت گزارا چلتا تھا، باغ خشک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بابا تم کہتے ہو اللہ اللہ سیکھنے آئے ہو، یہاں تو وقت لگے گا۔ اس نے میں تو زندگی لایا ہوں، زندگی کھپ جائے میرا اللہ مل جائے، پھر بھی یہ عمر تھوڑی ہے، زندگی کھپ جائے اللہ مل جائے، پھر بھی یہ عمر تھوڑی ہے اور سودا سستا ہے۔ تو کہا پھر صبح شام ایک روکھی سوکھی روٹی ملے گی، باغ کی جا کے خدمت کر، 1 سال کر، پھر اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، عزم بالجزم، جذبہ سچا، 1 سال خدمت کرتا رہا خلوص سے، دن گنتا رہا، اتنے دن باقی رہ گئے اللہ کا نام سیکھوں گا، اتنے دن باقی رہ گئے اللہ کا نام سیکھوں گا، اتنے دن باقی رہ گئے، اللہ اکبر، اتنے دن باقی رہ گئے۔ سال کے بعد پہنچ گیا، انہیں تو یاد نہ رہا، اسے یاد رہا کہ حضرت سال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ سکھا بھی دیا، مجھے بھی کچھ نہیں آتا، تو چلا جائے گا، باغ کو کون سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا بابا ابھی تو کچا ہے، ابھی پکا نہیں ہوا، 1 سال اور خدمت کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اس کے سچے جذبے اور اخلاص، میں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنے دور کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کمال ہے۔ بس چل پڑا، لیکن کچھ ہی تھوڑے عرصے میں اللہ نے اس کو ولایت عطا کی، اور اس نے جو مراقبہ کیا اپنے آپ کو مقام ولایت میں پایا کہ لو ہو مرشد کی برکت دیکھے، مرشد نے تو ولایت میں رنگ دیا۔ سوچنے لگا مرشد کا مقام تو دیکھو، جس مرشد نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اس کا مقام کیا ہوگا۔ بابا جی کو اٹھا دو۔ جوانوں سے زیادہ میں نے تجربہ کیا، بوڑھوں کو نیند زیادہ آتی ہے۔
حالانکہ نیند تو بوڑھوں کی اڑ جاتی ہے. یہ میرا اب تک کا تلخ تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اب جو مرشد کو مراقبے میں دیکھا وہ تو نظر آیا ہی نہیں، ہوتا تو آتا. اس کا سچا جذبہ اور عشق دیکھیں. کہتے ہیں مرشد کا مقام اتنا اونچا ہے میں نہیں پہنچ سکتا. اب کیا کیا؟ اب بھاگا آئے کہ مرشد آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے اپنا قرب اور ولایت دے دی. اللہ، اور میں نے آپ کا مقام دیکھا، آپ کا مقام اونچا ہے، میں نہیں پہنچ سکا. بس اس کے اخلاص نے جو اس کے دل پہ لگائی چوٹ. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. تو چراغ سے چراغ جلتا ہے نا، چراغ سے چراغ جلتا ہے. کہنے لگا میں نے تو تجھے دھوکہ دیا تھا، توبہ کرا مجھے اور میرے اوپر دعا کر. اب جو دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور روئے اور گڑ گڑایا کہ مولا مجھے تو اس بندے کی وجہ سے تو نے عطا کیا تھا، اس کو بھی عطا کر دے. پھر جو دیکھا ان کو بھی مقام ولایت پہ نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. یہ صحبت کے لیے گیا تھا، آگے وصال ہو گیا. اس کے سچے جذبے نے اس کی ہر جھوٹی بات کو سچا کہا. ایک آخر کار رب نے اس کو سچا بنایا، اس سچے کی وجہ سے اس کو بھی سچا بنا دیا. کون سا جذبہ لے کے چل رہے؟ کہیں پرانا ہونا، غور سے سنیے گا، کہیں پرانا ہونا ہمارے جذبے کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا. اب تبصرہ کریں زمانے کی اڑتی ہواؤں پہ، اٹھتی فضاؤں پہ. ہم پھر تبصرے کریں، پھر اس کو ذہن میں سوچیں، پھر اس کے نچوڑ نکالیں، پھر اس نتیجے تک پہنچیں. وہ پھر مثبت ہو یا منفی ہو، شک ہو، بدگمانی ہو یا یقین ہو. یہ اللہ والوں کی زندگی کی سچی راہیں ہیں، یہ اللہ والوں کی زندگی کے سچے راستے ہیں. جو ان سچی راہوں اور سچے راستوں پہ چلتا ہے دنیا آخرت کی مرادیں پاتا ہے، دنیا آخرت کی خیریں پاتا ہے، دنیا آخرت کی برکتیں پاتا ہے. کیوں؟ بس ایک بات ذہن نشین رکھیں، عشق ہو اور امتحان نہ لیا جائے. مختلف شکلوں میں امتحان آئے گا. جو پاس ہو گیا وہ کامیاب ہوگا، جو پاس ہو گیا وہ بامراد ہوگا، جو پاس ہو گیا وہ ہمیشہ سروں پہ تاج لے کر چلے گا. پاس ہونے والا وہ ہے جو یقین کی طاقت کے ساتھ، جیسے کہا کرتا ہوں، کسی نے کہا کسی فقیر کی نسبت سے پہلے آنکھیں بھی بند رکھ، کان بھی بند رکھ. جو دیکھنا ہے دیکھ لے، جو سننا ہے سن لے، اور نسبت کے بعد آنکھیں بھی بند کر دے اور کان بھی بند کر دے. آنکھیں بھی بند کر دے اور کان بھی بند کر دے. اللہ ہمیں آپ کو یہ سچے جذبے عطا کرے، یہ جذبی کیفیت عطا کرے، یہ سچی کیفیت مجھے بھی آپ کو بھی عطا کرے. سارے محتاج ہیں، طالب علم ہیں، سچی راہوں کے چلنے والے ہیں. وہ سچا ہے، ہم سچے نہیں. انشاءاللہ ہمیں بھی سچوں میں شامل کر دے گا. کونوا مع الصادقین، آؤ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں بھی تمہیں سچا بنا دوں گا انشاءاللہ. آج ہمارا طے یہ تھا کہ بندش توڑ جو ہے وہ ہمارا جو عمل ہے اس کو ہم دعا وہی دوا، ایسے ہے وہی دعا وہی دوا. جو بندش توڑ ہمارا عمل ہے اسی کو کیفیت سے پڑھیں گے اور اسی کو دل کی کیفیتوں کے ساتھ اور گڑ گڑا کے اور بھکاری بن کے اور محتاج بن کے. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں نے کہا نا کہ اسم اعظم ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تحقیق کے مطابق اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم
کے ساتھ صرف ایک چیز اگر مل جائے، یقین اعظم، یقین اعظم، یقین اعظم، کامل یقین ہو، تو اسم اعظم کے ساتھ یقین اعظم مل جائے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے اندر ایک لغزش پیدا ہوتی ہے اور عرشوں سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ مٹھیوں میں انگلی میں انگلیاں ڈالیں گے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ، درد کے ساتھ، امت کے درد، امت کے غم، امت کے سوز، اپنے غم سوز، میری نسلوں تسبیح خانے کے سارے نظام کا تصور سخت، اور ڈوب کے سر جھکا کے پڑھیں گے، پھر مراقبہ اور دعا ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، پورے درد کے ساتھ پڑھیں گے، پورے غم کے ساتھ پڑھیں گے، اور اللہ کے ذکر کو اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں۔ اللہم کافہا، اللہم ڈوب کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں۔
آمین. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
آمین 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 برحمتک یا